وجہ سے حاصل کیا گیا ہے، کس لیے حاصل کیا گیا ہے؟ یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، بڑے محبت والے مقبوضہ کشمیر کے میرے محبت والے، وہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک ویس نامی لڑکا مقبوضہ کشمیر سے، اس نے مجھے میسیج کیا، تو کہتا ہے حافظ صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا یار سچ سچ بتانا کہ ہم لوگ آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پاکستانی کشمیر کے لیے بولتے ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو کیا آپ آزادی ملنے کے بعد ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ یہ میں نے اس سے سوال کیا۔ اب اس نے جو جملہ کہا نا، اس نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کے احسانات کو نہیں بھول سکتے، لیکن بھائی دیکھو نا، جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس پاکستان میں ہو کیا رہا؟ اس جوان نے مجھے کہا خدا کی قسم، اس نے کہا کہ یہ جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں پھر میں قربان جاؤں۔ دیکھو نا کہ آج سے چند سال پہلے بڑی قربانیاں دی کشمیریوں نے، لیکن اب بھی جو نسل ہے، ابھی جو نسل تیار ہوئی ہے، ان کے جذبات دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ تو مجھے کہنے لگے یہ تو قربانیاں کچھ نہیں ہیں، جب تک ایک کشمیری بھی موجود ہے نا، وہ بھی آزادی کی تحریک کے اندر شامل ہو، جب تک ایک بھی موجود ہے۔ یعنی کہ اس کے جذبات یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم آزادی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ ایک آزاد ریاست حاصل ہو جائے جہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق بندہ زندگی گزار سکے۔ یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن کیا ہے، جنریشن کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اگر بتایا جاتا نا تو ہاتھ کے اندر باجے نہیں ہونے تھے، ہو سکتا ہے ہاتھ کے اندر سپارے ہوتے، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے لیے کوئی فاتحہ خوانی ہو رہی ہوتی، اصال ثواب کا کوئی پروگرام کسی مدرسے کے اندر ہو رہا ہوتا، لیکن کیا ہے، پرچم کشائی۔ اب مجھے بتاؤ پرچم کشائی سے وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے حوالے سے پروگرام کیے جائیں کہ بھائی کیسے کیسے لوگ ہوں۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتاؤں نا، ہمارے معاشرے کے اندر سے، اسی پر میں نے بات کرنی ہے، یہ جس معاشرے میں اب ہم پہنچ چکے ہیں اور جی رہے ہیں، احساس بالکل ختم ہو چکا ہے۔ احساس نام سنے آپ نے؟ یعنی کسی کے درد کو محسوس کرنا، اور جن معاشروں کے اندر یاد رکھو احساس ختم ہو جاتا ہے نا، اس معاشرے کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں احساس ہی نہیں ہے، ادھر انسانیت نے کیا لینے کے لیے؟ اور جہاں پہ انسانیت نہیں رہتی، پھر ان معاشروں کے اندر انسانوں اور حیوانوں کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے نا، یہ بظاہر ہم انسان ہیں، لیکن اگر آپ ان انسانوں کی تلاش کے اندر نکلیں جن میں انسانیت پائی جاتی ہو ہو سکتا ہے ہزاروں کے اندر کوئی 5-6 ملے ان انسانوں کی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے بڑے بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے مسلم کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص، سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، کہتے ہیں سورج نکلا ہے، سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اس روشنی کے اندر ایک شخص چراغ جلا کے نا کبھی ادھر کو جا رہا تھا، کبھی دوسری طرف جا رہا تھا، یعنی کسی شے کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک شخص قریب سے گزرا، تو جب اس نے اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھا نا کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، لگتا ہے کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سورج نکلا ہو، اگر کسی گاڑی کی لائٹ چل رہی ہو، موٹر سائیکل کی لائٹ چل رہی ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بند کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جب سورج نکلا ہو تو پھر موٹر سائیکل کی جو لائٹ ہے وہ کام نہیں کرتی، وہ فائدہ نہیں دیتی جو وہ اندھیرے کے اندر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شخص قریب سے گزرا تو اس نے نا اس کو کہا، اس نے کہا کہ سورج کی روشنی میں تجھے کیا وہ چیز نہیں مل سکی کہ تجھے چراغ بھی جلانا پڑ گیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیا تجھے سورج کی روشنی میں وہ چیز نہیں مل سکی کہ تجھے چراغ بھی جلانا پڑ گیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے؟ اب اس شخص نے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگا سورج کی روشنی میں نے بڑی تلاش کی لیکن مجھے وہ چیز نہیں ملی، اس لیے میں نے چراغ کو جلایا۔ اس نے کہا ڈھونڈ کیا رہا ہے؟ اب سننا اس کا جملہ کیا تھا۔ اس نے کہا میں چراغ جلا کے نا میں انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں چراغ جلا کے میں انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت اسی جڑے بیٹھے دیا نا، ہر بندہ اپنے پر غور کرے، ہیں ہم انسان ہیں لیکن کوئی انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے؟
اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ کہ انسان بھی ہو اور انسانیت نہ ہونا. بڑے بڑے شعراء نے اپنے اشعار کے اندر اس چیز کا ذکر کیا. شاکر نامی ایک شاعر گزرا ہے, وہ کہتا ہے خالق روزی اتھوں دیندا ہے جتھوں وہم و گمان نہیں ہوندا. خالق روزی اتھوں دیندا ہے جتھوں وہم و گمان نہیں ہوندا. بندے ہزاراں لکھاں شاکر لیکن ہر بندہ انسان نہیں ہوتا. اس نے کچھ دیکھا تو لکھا ہے نا, کچھ محسوس کیا تو دیکھا ہے نا. دیکھو ہر انسان کو آپ دیکھو, چہرے سے وہ شریف لگے گا. ہر انسان کی کیفیت کی آپ طرف دیکھو, آپ نہیں محسوس کرو گے کہ یارو نہیں ہو سکتا میں نے نقصان نہ پہنچایا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے مصنوی کے اندر ایک دوسرے مقام پہ نا ایک حقائق نقل کی. یہ بات یاد رکھیں, اگر چاہ حقائق کا حقیقت سے تعلق نہ بھی ہو لیکن اپنی تربیت کے لیے یہ بڑا سبق دیتی ہے. حضرت مولانا روم نے لکھا, کہتے ہیں ایک ٹہنی کے اوپر ایک چڑیا اور ایک چیڑا بیٹھا ہوا تھا. تو سامنے سے نا ایک انسان آ گیا. تو کہتی ہیں چڑیا چڑے کو کہنے لگی کہ وہ انسان آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا شکار کر لے تو ہمیں اڑ جانا چاہیے. اب چڑے نے اس کی ظاہری کیفیت دیکھی, اس نے کہا اس نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے, شریف لگتا ہے, سمجھدار ہے, اشرف المخلوقات میں سے ہے, یہ ہمیں کیوں نقصان پہنچائے گا, یہ ہمیں کیوں تکلیف پہنچائے گا, یہ ہمیں کیوں ضرر پہنچائے گا. یعنی چڑیا کی بات چڑے نے نہیں مانی, کیا اس کی ظاہری حیت کو دیکھ کے. لیکن کیا تھا, اب دیکھو انہوں نے کیسا حسن ظن رکھا ہے کہ یہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. رومی کہتے ہیں وہ جس کے بارے میں چڑے نے کہا کہ تکلیف نہیں پہنچائے گا, کہتے ہیں اس نے تیر نکالا اور چڑے کا نشانہ باندھا اور چڑے کو مار دیا. کہتے چڑا جب نیچے آیا نا تو چڑیا وقت کے بادشاہ کے پاس شکایت لے کے گئی. اس نے کہا یہ معاملہ ہے, اس نے یہ سوچا تھا, اس نے یہ کیا. اس بندے کو بلایا گیا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ لکھتے ہیں اس بندے نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ واقعی میں نے ایسے کیا ہے. اب بادشاہ نے چڑیا سے کہا, اس نے کہا کہ تو جو بھی سزا تجویز کرے گی نا وہی اس کو دی جائے گی. لیکن دیکھو ایک چڑیا نے حضرت انسان کے لیے کیا لفظ استعمال کیے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں اس کے لیے سزا تو نہیں تجویز کرنا چاہتی, لیکن صرف میرا ایک پیغام اس کو کہہ دیں کہ اگر یہ شکاری ہے تو اس کو کہو شرافت کا لباس نہ پہنے, پھر شکاری والا ہی لباس پہنے. اگر یہ بابو انسان ہو, انسانیت نہ ہو, حضرت انسان ہو, اس کے اندر احساس نہ ہو, حضرت انسان ہے اور اس کے اندر خیر خائی کا جذبہ نہ ہو, کوئی مر رہا فکر کوئی نہیں, کوئی تڑپ رہا ہے فکر کوئی نہیں, تو یہ پھر کس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. پھر انسان اور حیوان کے اندر پھر فرق کیا رہ جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں, یقین کرو کہ طرح طرح کی محافل کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے. اور یہ وہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جس کو میں نے خود محسوس کیا ہے. یہ اخلاقی اعتبار سے اس قدر ہم پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب یقین کرو اپنے قریبیوں کی بھی خوشی دیکھی نہیں جاتی. آپ مسکرا کے دیکھ لیں, آپ کسی کے سامنے اپنے کامیابی کا ذکر کر کے دیکھ لیں, تو پھر آپ اگلے کے چہرے کی طرف ذرا اندر کی آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا محسوس کرتا ہے. تو اسی آپ ہی آنکھوں گے وہ میں گل سنائیے تو انج لگتا بھی اندروں گھٹنا پیا سے. یہ انسانیت نہیں ہے. یہ اللہ نے عقل عطا کی ہے, شعور عطا کی ہے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں بھاجی بچینی بڑی ہے, بے سکونی بڑی ہے. وہ بھائی بے سکونی اس وجہ سے ہے تجھے کسی کا سکون برداشت نہیں ہوتا. چہرے پہ خوشی اس وجہ سے نہیں ہے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی.